محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، فارسی کی پہلی میں آج ہمارا سبق ماضی استمراری کے صیغے اور ان سے فقرے ہے۔ ماضی استمراری کسے کہتے ہیں، بنانے کا قاعدہ کیا ہے، گردان کیا ہے، یہ تسہیل المصادر میں آ چکا ہے۔ تو می گفت، گفتن سے یہ ماضی استمراری ہے۔ می گفت وہ کہتا تھا، می گفت وہ کہتا تھا صیغہ واحد غائب۔ می گفتند وہ کہتے تھے صیغہ جمع غائب۔ می گفتی تو کہتا تھا صیغہ واحد حاضر۔ می گفتید تم کہتے تھے صیغہ جمع حاضر۔ می گفتم میں کہتا تھا صیغہ واحد متکلم۔ می گفتیم ہم کہتے تھے صیغہ جمع متکلم۔ پسرم، پسرم نہیں پسرم، پسرم واز می گفت، پسرم میرا لڑکا، واز نصیحت، می گفت کہتا تھا، میرا لڑکا نصیحت کہتا تھا۔ نصیحت کہتا تھا یعنی نصیحت کی بات کہتا تھا یا نصیحت کرتا تھا۔ میرا لڑکا نصیحت کی بات کہتا تھا یا نصیحت کرتا تھا۔ زنان می گفتند، زنان زن کی جمع ہے اور زن کا معنی ہے عورت، تو زنان کا معنی ہو جائے گا عورتیں۔ عورتیں کہتی تھیں، می گفتند عورتیں کہتی تھیں آفریں برتو، آفریں معنی شاباش، شاباشی، آفریں برتو تجھ پر شاباشی۔ عورتیں کہتی تھیں تجھ پر شاباشی۔ تو چے می گفتی تو کیا کہتا تھا، تو کیا کہتا تھا۔ من سخن راست می گفتم، میں سخن راست سچی بات، سخن معنی بات، راست سچی، سخن راست سچی بات موصوف صفت ہو گیا۔ میں سچی بات می گفتم کہتا تھا، میں سچی بات کہتا تھا۔ شما با برادر من چے می گفتید، شما تم با برادر من میرے بھائی سے، با من سے، میرے بھائی سے، چے می گفتید، چے کا معنی کیا، می گفتید کہتے تھے، تم میرے بھائی سے کیا کہتے تھے۔ ہیچ نمی گفتیم، ہیچ معنی کچھ، نمی گفتیم نہیں کہتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ ہیچ نمی گفتیم کچھ نہیں کہتے تھے۔ احمد بمدرسہ می رفت،
احمد مدرسے کو، با کا معنی یہاں کو، احمد مدرسے کو میرفت جاتا تھا۔ یہ میرفت رفتن سے ماضی استمراری ہے، تو احمد مدرسے کو جاتا تھا۔ محمود کلام خدا می خواند، می خواند نہیں می خواند، می خواند ماضی استمراری نہیں رہے گا۔ اب کیا ہو جائے گا وہ آگے چل کے پتہ لگے گا۔ اتنا ہے کہ می خواند ماضی استمراری نہیں بچے گا، اور یہ ماضی استمراری کا سبق چل رہا ہے۔ تو محمود کلام خدا، خدا کا کلام، می خواند خواندن سے ماضی استمراری ہے، خواندن کا معنی پڑھنا، تو محمود خدا کا کلام پڑھتا تھا۔ محمود خدا کا کلام پڑھتا تھا، یا ماضی استمراری کا ایک ترجمہ اور بھی ہوتا ہے جو تسہیل المصادر میں بتایا گیا ہے، تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، محمود خدا کا کلام پڑھ رہا تھا، پڑھتا تھا یا پڑھ رہا تھا۔ استادش می گفت، استاد معنی استاد، شین ضمیر متصل ہے واحد غائب کی، تو استادش کا معنی ہوگا اس کے استاد۔ می گفت کہتے تھے، می گفت کا معنی ویسے تو کہتا تھا ہے، لیکن ادب کے لیے کہتے تھے بولیں گے۔ اس کے استاد کہتے تھے۔ چرا بر وقت بمدرسہ نہ رسیدی، چرا کیوں، بر وقت وقت پر، بر وقت وقت پر، بمدرسہ مدرسے میں، با کا معنی میں، کیوں وقت پر مدرسے میں، نہ رسیدی تو نہیں پہنچا، نہ رسیدی یہ رسیدن سے ماضی مطلق منفی معروف ہے، تو سیدھا ترجمہ ہوا تو مدرسے میں وقت پر کیوں نہیں پہنچا، تو مدرسے میں وقت پر کیوں نہیں پہنچا۔ زنان بخانہ شما می آمدند و می نشستند، زنان زن کی جمع ہے، پیچھے آیا، عورتیں، بخانہ شما، خانہ معنی گھر، شما تمہارے، با کا معنی میں، عورتیں تمہارے گھر میں، می آمدند آتی تھیں، ماضی استمراری ہے آمدن سے، آتی تھیں۔ عورتیں تمہارے گھر میں آتی تھیں، ومی نشستند اور بیٹھ جاتی تھیں، بیٹھتی تھیں یا بیٹھ جاتی تھیں، عورتیں تمہارے گھر میں آتی تھیں اور بیٹھ جاتی تھیں۔ می نشستند بھی ماضی استمراری ہے، نشستن سے، نشستن کا معنی بیٹھنا، می نشستند اور بیٹھ جاتی تھیں۔ چوں من آجا رسیدم پردہ کردند، چوں جب، من میں، آجا اس جگہ،
اس جگہ یا وہاں، جب میں وہاں رسیدم پہنچتا، جب میں وہاں پہنچتا، پردہ کردند تو پردہ کرتیں، جب میں وہاں پہنچتا تو پردہ کرتیں۔ رسیدم، رسیدن سے ماضی مطلق ہے، اور کردند بھی کردند سے ماضی مطلق ہے، لیکن ترجمہ مضارع کا ہو رہا ہے۔ جب میں وہاں پہنچتا تو پردہ کر لیتیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چوں جو ہے، چوں یہ شرط کے لیے ہے، اس میں شرط ہے۔ یہ ابتدائی طلبہ کے ابھی سمجھ میں نہیں آگا، آگے چل کے سمجھ میں آ جائے گا۔ فارسی قواعد و انشاء میں اسماء شرط بیان کیے ہیں، انہی میں سے چوں بھی ہے۔ تو چوں کے بعد جب ماضی آتا ہے تو اس کا ترجمہ، چوں اس میں شرط کے بعد جب ماضی آئے گا تو اس کا ترجمہ مضارع میں ہی کیا جائے گا، اس لیے مضارع میں ترجمہ کیا جا رہا ہے ماضی کا۔ تو آجا چے می کر دی، تو آجا اس جگہ یا وہاں، تو وہاں چے می کر دی کیا کرتا تھا، تو وہاں کیا کرتا تھا۔ کردن سے می کر دی ماضی استمراری ہے۔ پناہ دیوارے، می جستم، پناہ معنی پناہ، دیوار کا معنی دیوار، اور یا ایک یا کسی، ایک دیوار کی پناہ۔ می جستم، یہ جستن سے ماضی استمراری ہے، اور جستن کا معنی ہے ڈھونڈنا۔ میں ایک دیوار کی پناہ، می جستم ڈھونڈتا تھا، میں ایک دیوار کی پناہ ڈھونڈتا تھا۔ او داشت اس نے رکھا، یہ ماضی مطلق ہے۔ آہا داشتند انہوں نے رکھا، تو داشتی تو نے رکھا۔ شما داشتید تم نے رکھا، من داشتم میں نے رکھا، ما داشتیم ہم نے رکھا۔ احمد اسپِ داشت، احمد نے اسپ کا معنی گھوڑا، اور اس میں یا آ گئی ہے تو اس کا معنی ہو گیا ایک گھوڑا۔ احمد نے ایک گھوڑا داشت رکھا، احمد نے ایک گھوڑا رکھا۔ تو چے داشتی، تو معنی تو نے، چے معنی کیا، داشتی رکھا، تو نے کیا رکھا۔ شما قلم داشتید، شما تم نے قلم ایک قلم، داشتید رکھا، تم نے ایک قلم رکھا۔ آہا چے داشتند، آہا انہوں نے، چے کیا، داشتند رکھا،
انہوں نے کیا رکھا؟ ما چیزیں نداشتیم، ما ہم نے، چیزیں کوئی چیز، نداشتیم نہیں رکھی، ہم نے کوئی چیز نہیں رکھی۔ اب میں اس سبق کا ایک مرتبہ بغیر فارسی پڑھے تیزی سے ترجمہ کر رہا ہوں، باغور سماعت کریں۔ پسرم سے، میرا لڑکا نصیحت کی بات کہتا تھا یا نصیحت کرتا تھا۔ عورتیں کہتی تھیں تجھ پر شاباشی، تو کیا کہتا تھا؟ میں سچ بات کہتا تھا۔ تم میرے بھائی سے کیا کہتے تھے؟ ہم کچھ نہیں کہتے تھے۔ احمد مدرسے میں جاتا تھا یا مدرسے کو جاتا تھا۔ محمود اللہ کا کلام پڑھتا تھا۔ اس کے استاد کہتے تھے تو کیوں وقت پر مدرسے نہیں پہنچا؟ تو کیوں وقت پر مدرسے نہیں پہنچا؟ عورتیں تمہارے گھر میں آتی تھیں اور بیٹھ جاتی تھیں، جب میں وہاں پہنچتا تو پردہ کرتیں۔ تو وہاں کیا کرتا تھا؟ میں ایک دیوار کی پناہ ڈھونڈتا تھا۔ او داشت، یہ تو گردان ہے ہی۔ احمد اسپے داشت، احمد نے ایک گھوڑا رکھا۔ تو نے کیا رکھا؟ تم نے ایک قلم رکھا۔ انہوں نے کیا رکھا؟ ہم نے کوئی چیز نہیں رکھی۔ ماضی شکیہ کے صیغے اور ان سے فقرے۔ اب ماضی مذکر ہے تو اس کے لیے شکی ہونا چاہیے، شکی۔ اب اس میں دیا ہے شکیہ، شکیہ، تو یہ کتابت کی غلطی رہی ہوگی، اور تسہیل المصادر میں بھی اس کا نام ماضی شکی بتایا ہے، ماضی شکی، شکیہ نہیں۔ تو ماضی شکی کے صیغے اور ان سے فقرے۔ شکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شک والی ماضی، شک والی ماضی، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا یا نہ ہوا اس بارے میں شک ہے، شک، تو اس وجہ سے اس کو ماضی شکی۔ اور اس کا دوسرا نام ماضی شکی کا دوسرا نام ماضی احتمالی بھی ہے، ماضی احتمالی۔ احتمال کا معنی بھی وہی شک ہوتا ہے، احتمال والی ماضی یا شک والی ماضی۔ تو بہرحال ماضی احتمالی یا ماضی شکی دونوں ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں۔ اب ماضی شکی یا ماضی احتمالی کسے کہتے ہیں؟ وہ تسہیل المصادر میں آ چکا ہے، یا نہیں آیا ہے تو آ جائے گا۔ تو ماضی شکی یا ماضی احتمالی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، معلوم نہ ہو کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس کے بنانے کا قاعدہ، ماضی مطلق کے آخر میں ہا باشد بڑھا کر
ماضی احتمالی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ باشد، پرورد اس نے پالا اور پروردہ باشد اس نے پالا ہوگا، ہوگا اور یقین سے نہیں معلوم کہ پالا ہے، پالا ہوگا تو پروردہ باشد اس نے پالا ہوگا۔ کردہ باشد، یہ کردن سے اس کتاب میں ماضی احتمالی کی گرداندی ہے۔ کردن کا معنی ہے کرنا، تو کردہ باشد اس نے کیا ہوگا، صیغہ واحد غائب۔ کردہ باشند انہوں نے کیا ہوگا، صیغہ جمع غائب۔ کردہ باشی تو نے کیا ہوگا، صیغہ واحد حاضر۔ کردہ باشید تم نے کیا ہوگا، صیغہ جمع حاضر۔ کردہ باشم میں نے کیا ہوگا، صیغہ واحد متکلم۔ کردہ باشیم ہم نے کیا ہوگا، صیغہ جمع متکلم۔ او کار شما کردہ باشد، او یہ ضمیر منفصل ہے واحد غائب کی، تو او اس نے، کار شما کار کام، شما تمہارا، کار شما یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اس نے تمہارا کام۔ کردہ باشد یہ ماضی احتمالی آ گیا، کیا ہوگا، اس نے تمہارا کام کیا ہوگا۔ آہا چے کردہ باشند، آہا یہ بھی ضمیر منفصل ہے جمع غائب کی، یہ جمع غائب کی ہے۔ چے، چے کا معنی کیا، کردہ باشند یہ ماضی احتمالی صیغہ جمع غائب آ گیا، تو انہوں نے، آہا انہوں نے کیا کیا ہوگا، انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ من آجا رفتہ باشم، من یہ ضمیر منفصل ہے واحد متکلم کی، من کا معنی میں، آجا اس جگہ، اس جگہ یا وہاں، اس جگہ یا وہاں دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اس جگہ یا وہاں۔ تو رفتہ باشم یہ رفتن سے ماضی احتمالی صیغہ واحد متکلم ہوا، تو میں اس جگہ گیا ہوں گا، میں اس جگہ گیا ہوں گا، یا میں وہاں گیا ہوں گا۔ ما این کتاب را دیدہ باشیم، ما یہ ضمیر منفصل ہے جمع متکلم کی، این کتاب، این اس میں اشارہ ہے، این کتاب اس کتاب، را کو، اور دیدہ باشیم دیدن سے ماضی احتمالی جمع متکلم کا صیغہ ہے، دیدن کا معنی ہے دیکھنا، تو اب ترجمہ ہوگا ہم نے اس کتاب کو، ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا، ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا۔
یہ فارسی کا لفظ بلفظ ترجمہ ہوا، لفظ بلفظ، لیکن اردو محاورے میں اس کو اس طرح نہیں بولا جائے گا، بلکہ اس طرح بولا جائے گا ہم نے یہ کتاب دیکھی ہوگی۔ اس کتاب کو کے بجائے کو ختم ہو جائے گا، دیکھا ہوگا کے بجائے دیکھی ہوگی، ہم نے یہ کتاب دیکھی ہوگی۔ یہ ہوا اردو محاورے میں ترجمہ۔ تو بمسجد نماز کردہ باشی، تو یہ ضمیر منفصل ہے واحد حاضر کی، بمسجد با معنی میں، با کا معنی میں، با کے بہت سارے معنی ہیں، یہاں با میں کے معنی میں ہے۔ مسجد مسجد، بمسجد مسجد میں، نماز نماز، کردہ باشی یہ کردن سے ماضی احتمالی واحد حاضر کا صیغہ ہے، کردہ باشی کی ہوگی، تو نے مسجد میں نماز کی ہوگی مطلب پڑھی ہوگی یا ادا کی ہوگی، تو نے مسجد میں نماز ادا کی ہوگی۔ شما چے دیدہ باشید، شما یہ ضمیر منفصل ہے جمع حاضر کی، تم، چے کیا، تم نے کیا، دیدہ باشید دیدن سے ماضی احتمالی ہے، صیغہ جمع حاضر، تو شما چے دیدہ باشید تم نے کیا دیکھا ہوگا، تم نے کیا دیکھا ہوگا۔ تا مرد سخن نگفتہ باشد، تا کا معنی تک یا جب تک، جب تک، سخن مرد آدمی، اور سخن کا معنی بات، نگفتہ باشد یہ گفتن سے ماضی احتمالی منفی معروف ہے، صیغہ واحد غائب، گفتن سے ماضی احتمالی منفی معروف، تو جب تک آدمی نے بات نہ کہی ہوگی، جب تک آدمی نے بات کہی نہیں ہوگی، مطلب آدمی جب تک بولا نہیں ہوگا بات نہ کہی ہوگی، تو آدمی نے جب تک بات کہی نہ ہوگی، عیب و ہنرش، عیب و ہنرش، عیب کا معنی عیب برائی، اور ہنر کا معنی ہنر کمال، اور شین یہ ضمیر متصل ہے واحد غائب کی، تو ہنرش اس کا ہنر، تو اس کا عیب اور ہنر، جب تک مرد نے بات نہ کہی ہوگی تو اس کا عیب اور ہنر نہفتہ باشد، نہفتن چھپنا، نہفتن چھپنا، نہفتہ باشد یہ نہفتن سے ماضی احتمالی صیغہ واحد غائب ہوا، تو اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوگا، جب تک مرد نے بات نہ کہی ہوگی تو اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوگا، مطلب یہ کہ جب تک آدمی نہیں بولتا ہے تب تک اس کی قابلیت یا اس کی برائی کا اندازہ نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ بولتا ہے تو اس کی بول چال سے ہی اس کے باکمال ہونے یا عیبدار ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔
تو میں ایک مرتبہ بغیر فارسی پڑھے ہوئے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں او کار شما سے۔ اس نے تمہارا کام کیا ہوگا، انہوں نے کیا کیا ہوگا، میں اس جگہ گیا ہوں گا یا میں وہاں گیا ہوں گا، ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا، اور اردو محاورے میں صحیح ترجمہ ہے ہم نے یہ کتاب دیکھی ہوگی۔ تو نے مسجد میں نماز ادا کی ہوگی، تم نے کیا دیکھا ہوگا، آدمی جب تک بات نہ کہے ہوگا اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوگا۔ اس میں یہ واو ہے، یہ واو غلط ہے، عیب و نہیں، عیب و ہنرش کا ہے، یہاں صحیح ہے، تو عیب و ہنرش، اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔